السلام علیکم، کیسے ہو آپ صاحب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں حاضر ہوں ایک اور ناول کے ساتھ۔ اچھا، آپ سب سے ایک ریکویسٹ تھی کہ کائنڈلی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور سبسکرائب کر کے میرے سبسکرائبر پورے کر دیں، تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر آج کا ناول۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ ناول مجھے سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ میں وہ بھی ریڈ کروں گی۔ اور بتائیے گا کہ میرے ناول آپ کو کیسے لگتے ہیں اور کس ٹائپ کے ناول آپ جو ہے نا پڑھنا چاہتے ہیں۔ چلیں پھر اب شروع کرتے ہیں۔ کڈنیپر از جیا عباسی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سامنے کرسی پر بیٹھے شخص کو دھندلائی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر پر موجود بلب کی روشنی میں وہ بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو دوائی کے زیر اثر اب بھی بند ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا دشمنی تھی اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا، لیکن یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں۔ تبھی تو وہ رسیوں میں جکڑی اس نیم اندھیرے کمرے میں موجود تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کیوں باندھا ہے مجھے؟ کرسی پر بیٹھی وہ چلائی، ساتھ ساتھ رسیوں سے جکڑے ہاتھوں کو آزاد کرنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ اے چھوکری، چیخ نہیں سمجھی ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تو ایک عورت ہے۔ کمرے میں کرخت بھری آواز گونجی۔ اس صنف نازک نے پھر اپنی آنکھوں کھولتے ہوئے اس شخص کو دیکھنا چاہا، پر بلب کی چپتی روشنی نے اس کی کوشش کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا تھا۔ جن کی چاہتی ہے تو منہ بند کر کے بیٹھ۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ کرخت لہجے میں بولا۔ کون ہو؟ کیوں مارنا چاہتے؟ ابھی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ ایک بار پھر وہ بے ہوشی کی طرف جانے لگی۔ سامنے بیٹھا شخص خاموشی سے اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ چند لمحے گزرے کہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا وہ اس کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے زلفوں کو کان کے پیچھے کرتا زیر لب بڑبڑایا۔ وہ کیوں مارنا چاہتا ہے تجھے؟ وہ اسپتال کے کمرے میں بیٹھی بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو کینسر کے باعث ایک بار پھر اس اسپتال میں موجود تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے چکے تھے، جس کے بعد ان کا دل کہہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئیں، لیکن جویریہ کی طبیعت کے باعث وہ خود پر ضبط کرتی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ایما، تمہیں گھر جانا چاہیے، کافی تھک گئی ہو، اس حالت میں تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، وہ نحیف سی آواز میں اس کے بھرے بھرے وجود کو دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے پریشانی سے جویریہ کو دیکھا، جو تیسری چوتھی بار اسے گھر جانے کا کہہ چکی تھی۔ احسان ہے میرے پاس، تم جاؤ، انہوں نے کہتے ہوئے 17 سالہ بیٹے احسان کی طرف دیکھا، جو کرسی پر بیٹھا خاموشی سے ماں بہن کی گفتگو سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پر کوئی بات ہو تو احسان مجھے فوراً کال کرنا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ان دونوں کو الوداع کہتی اسپتال کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اداس تھا، بے حد اداس۔ کہنے کو تو جویریہ اس کی سوتیلی ماں تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنے سگے بیٹے احسان اور ایما میں فرق نہیں کیا تھا۔ ایما کی ماں سیما اس کی پیدائش کے دوران ایک خالق حقیقی سے جا ملی تھی، جس کے بعد رمیز شیخ نے ایما کو سنبھالنے کی خاطر اپنی سالی جویریہ سے شادی کر لی تھی، مگر 3 سال پہلے ہارٹ اٹیک کے بعد وہ بھی ان تینوں کو روتا چھوڑ کر اپنی آخری آرام گاہ میں جائے سوئے تھے۔ اور آج 3 سال بعد جویریہ بھی اسے خود سے دور جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے خود پر قابو پانا مشکل لگنے لگا تھا، اس لیے فوراً ٹیکسی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مائی وائف، تم رو رہی ہو؟ اسپیکر سے احتشام کی متفکر سی آواز ابھری۔ گھر آنے کے بعد وہ آرام کرنے کی غرض سے بیڈ پر لیٹی تھی کہ اسے احتشام کی کال آ گئی۔ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، وہ بولی تو آواز بھر آ گئی۔ تم رونا بند کرو، اس طرح اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ ایک کام کرو، گھر سے باہر نکل کر قریبی پارک چلی جاؤ، اس سے تمہارا دل بہل جائے گا، بہتر محسوس کرو گی۔ ایما تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی، اس لیے احتشام اسے چپ کراتا ہوا بولا۔ وہ اس وقت اسلام آباد میں تھا، مگر صبح سے کئی بار کال کر چکا تھا۔ میں ابھی اسپتال سے آئی ہوں اور اب سونے لگی ہوں، بعد میں سو جانا، گھر سے باہر نکلو، تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک رہے گی تو تم احسان اور جویریہ آنٹی کو سنبھالو گی۔ وہ نرمی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، کہہ دے اس سے میں کچھ ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ اس نے حامی بھری۔ گڈ، اب باہر جاؤ، پھر واپس آ کر مجھے کال کرنا، بائے۔ مسکرا کر کہتا وہ کال کاٹ گیا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ ایما کراچی کی رہنے والی تھی، جبکہ احتشام کا تعلق اسلام آباد سے تھا، لیکن 7 سال پہلے کاروبار کے باعث وہ کراچی آیا ہوا تھا، جہاں اس کی ملاقات رمیز شیخ سے ہوئی تھی۔ چند ماہ میں ان کی اچھی جان پہچان بڑھ گئی تھی، جس کی بنیاد پر رمیز شیخ نے احتشام قریشی کے ساتھ مل کر اپنا خود کا چھوٹا سا بزنس شروع کرنا چاہا۔ اس دوران احتشام کا ان کے گھر آنا جانا کافی بڑھ گیا تھا۔ جب بھی وہ ان کے گھر آتا تو اکثر اس کا سامنا ایما سے ہو جاتا تھا۔ ان غیر ارادہ ملاقاتوں میں جہاں دونوں کے درمیان بے تکلفی کی دیوار گری، وہیں دل کی سرزمین پہ چاہت کی کلی کھل اٹھی۔ جویریہ اور رمیز کو بھی کیا اعتراض ہونا تھا؟ دیکھا بالا کاروباری لڑکا تھا، موقع غنیمت جان کر انہوں نے فوراً اس رشتے کے لیے احتشام کی امی کو ہاں کر دی۔
اور یوں آئمہ 20 سال کی عمر میں آئمہ رمیز سے آئمہ احتشام بن گئی۔ آئمہ نے گہری سانس لی اور اپنی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی غائب دماغ اس سڑک پر جا رہی تھی کہ تبھی اچانک ایک وین اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس سے پہلے وہ سمجھ کر کسی کو مدد کے لیے پکارتی، ان میں سے ایک آدمی نے تیزی سے وین کا دروازہ کھول کر اسے اندر کی جانب کھینچ لیا۔ ایک بار پھر اس نے آنکھ کھولنے کی کوشش کی۔ چکراتا ہوا سر، اوپر سے چبھتی بلب کی روشنی اس کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ اس نے واپس آنکھیں بند کر لی۔ اے چھوکری، کھانا کھا لے۔ دروازہ کھول کر اندر آتا آدمی اسے ایک نظر دیکھ کر نظریں جھکا گیا۔ آئمہ نے وہ مشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو کم از کم 15-16 سال لڑکا تھا، جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے موجود تھی۔ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کیوں باندھا ہے یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر چلائی۔ باس نے کہا ہے تمہارا اس حالت میں چیخنا چلانا اچھا نہیں، کھانا کھا لو۔ وہ کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کا دائیں ہاتھ کھولنے لگا تاکہ وہ آسانی سے کھانا کھا سکے، جبکہ آئمہ اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے عجیب کڈنیپر تھے، جہاں ایک طرف اسے اغوا کیا تھا وہیں دوسری طرف اس کی حالت کا خیال بھی کر رہے تھے۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے جانے دو۔ وہ ایک بار پھر چلائی۔ باس آئیں گے تو ان سے بات کرنا، فی الحال کھانا کھاؤ۔ 10 منٹ میں آؤں تو پلیٹ خالی ملے۔ ٹرے اس کی گود میں رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئمہ نے ایک نظر اپنے دائیں ہاتھ پر ڈالی جو رسی کی قید سے آزاد تھا، اور دوسرے بائیں پر جو ابھی بھی قیدی بنا تھا۔ وہ بمشکل ایک ہاتھ سے نوالہ بنا کر الگ سے اتارنے لگی۔ عجیب بے بسی تھی، لیکن اس حالت میں نخرے بھی تو نہیں دکھا سکتی تھی، ورنہ کبھی اس کھانے کو ہاتھ نہ لگاتی۔ کھانا کھا لیا اس نے۔ صوفے پر بیٹھا شیر افغان اپنے سامنے کھڑے نیازی کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جو ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ جی باس، کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ وہ کہتا وہ خود بھی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور راہداری سے گزر کر اس کمرے میں آیا جہاں آئمہ رسیوں میں جکڑی چیخنے چلانے میں لگی تھی۔ تم آخر بتاؤ کہ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ شیر افغان کو دیکھتے ہی آئمہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ چپ، بالکل چپ، جو پوچھ رہا ہوں بس اس کا جواب دے۔ پہلے کے مقابلے میں وہ اب ذرا نرم لہجے میں گویا ہوا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر آگے کو جھک کر بیٹھ گیا۔ وہ کیوں مارنا چاہتا ہے تجھے؟ اس کے پوچھنے پر آئمہ رونا دھونا بھول کر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کون مارنا چاہتا ہے مجھے؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ شیر افغان جو کرسی پر آگے کو جھک کر بیٹھا تھا پیچھے ہوا اور کرسی سے پوچھ لگاتا بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بلا شبہ سامنے بیٹھی لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی، پھر نہ جانے اس شخص کی کیا دشمنی تھی جس نے اسے مارنے کے لیے شیر افغان کو پیسے دیے تھے۔ کون مارنا چاہتا ہے مجھے؟ اس کی نظریں اور کمرے میں پھیلی خاموشی سے گھبرا کر آئمہ نے پھر پوچھا۔ شیر افغان چند لمحے مزید اسے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تیرا شوہر؟ لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھا وہ آرام سے ٹی وی دیکھ رہا تھا جب موبائل کی بجتی ٹون نے اس توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ اس نے ایک بے زار نظر سامنے ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل پر ڈالی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے ٹی وی آن کی اور آواز کم کی، اور پھر ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، تمہاری بیوی کو ہم نے اٹھا لیا ہے۔ احتشام کے ہیلو کہتے ہی شیر افغان کی آواز ابھری، جس پر ایک مکروہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ چند پل کی خاموشی کے بعد وہ مختصر سا بولا، کلر۔ آئمہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی موبائل کو تو کبھی شیر افغان کو دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ پہلے سنی احتشام کی آواز نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی اس کے اپنے شوہر نے اسے مروانے کے لیے کسی کڈنیپر کو پیسے دیے تھے۔ سن لی اپنی مرد کی آواز، اب تو یقین ہو گیا ہوگا۔ کمرے میں گونجتی شیر افغان کی آواز پر اسے شرم سے اپنا سر جھکا دیا۔ کیسی بدنصیب عورت تھی وہ! شوہر تو بیوی کا صاحبان ہوتا اور بیوی شوہر کی عزت، جبکہ اس کے اپنے شوہر نے خود اپنی عزت کو قتل کرنے کے لیے گنڈے کو سونپ دیا تھا، نہ صرف بیوی بلکہ اپنے ہونے والے بچے کو بھی۔ دیکھ ڈر نہیں، میں تجھے کچھ نہیں کرتا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر شیر افغان نرمی سے بولا، جس پر ایک جھٹکے سے آئمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا اتنی حیران کیا ہو رہی ہے؟ گنڈا ضرور ہوں مگر اپنے بھی کچھ اصول ہیں۔ وہ سکون سے بولتا کرسی پر مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ جان سے زیادہ اب عزت اور اپنے بچے کی فکر ستانے لگی تھی۔ دیکھ، ہم عورتوں اور بچوں کا قتل نہیں کرتے، اس لیے بے فکر ہو جا، تجھے کچھ نہیں کریں گے۔ مگر اماں کے گلے میں گلٹی سی ابھری، نہ جانے وہ اس مگر کے آگے کیا بول دے۔ کہا نا ڈر نہیں، تجھے بس 1-2 دن ادھر رہنا ہوگا۔ سکون سے بولتا وہ اماں کا سکون غارت کر گیا۔ کیوں؟ وہ تیزی سے بولی، کیونکہ تیرے شوہر نے آدھی رقم دی ہے، پوری رقم تیرے قتل کے بعد، اس لیے جب تک پوری رقم نہیں ملتی تجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئمہ نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ بے فکر ہو کر رہے، کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، بس جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرتی جا۔ آئمہ کی پریشانی کو بانک کر وہ اسے یقین دلاتا ہوا بولا، جانتا تھا ہر شریف لڑکیوں کو پہلی فکر اپنی عزت کی ہی ہوتی ہے۔
وہ چند لمحے وہیں کھڑا اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی کے پیسے کب تک بھیج رہے ہو؟ صبح ہوتے ہی اس نے احتشام کو کال ملائی تھی اور کوئی بھی دوسری بات کیے بغیر سیدھا مدعے پر آیا۔ میرا کام ہو گیا، پلٹ کر سوال کیا۔ شیر افغان نے موبائل کان سے ہٹا کر تعصب سے نفی میں سر لایا۔ اسے عامہ کے لیے افسوس اور تھا۔ وجہ تو وہ نہیں جانتا تھا، پر یوں ایک شوہر کا اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو قتل کروانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر میں تمہارا کام مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد مجھے میرا پیسہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، 3 بجے تک تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ جائیں گے، لیکن قتل کے وقت اس کی چیخوں کو اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں، احتشام سے فاقس بولا۔ اتنی سی بات، تم لائن پر رہو، ابھی تمہاری خواہش کو پورا کرتا ہوں۔ کہتا ہوا وہ صوفے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر راہداری سے گزرتا اس دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے اپنے بندے کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ جو تابیداری سے سارے لاتا فوراً دروازہ کھولنے لگا۔ شیر افغان اندر داخل ہوا جہاں وہ رسیوں میں جکڑی بیٹھی تھی، مگر کل کی نسبت آج وہ تھوڑا پرسکون نظر آ رہی تھی۔ لو، اپنی بیوی کی آخری بار آواز سن لو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی پستول آئمہ کی جانب اٹھائی، جو حیرت سے شیر افغان کو دیکھ رہی تھی۔ کل تک تو وہ بول رہا تھا عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرتے، اور آج اس پر پستول تانے کھڑا تھا۔ تم؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کمرے میں فائر کی آواز کے ساتھ آئمہ کی چیخ بھی گونج اٹھی۔ امید ہے تمہاری تسلی ہوگی، اب میرا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانا چاہیے۔ فون کان سے لگائے تہمکانہ انداز میں کہتا وہ کال کاٹ گیا، پھر نظر پھیر کر سامنے بیٹھی آئمہ کو دیکھا، جو امید ہے تمہاری تسلی ہوگی۔ اب میرا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانا چاہیے۔ فون کان سے لگائے تہمکانہ انداز میں کہتا وہ کال کاٹ گیا، پھر نظر پھیر کر سامنے بیٹھی آئمہ کو دیکھا، جو ابھی بھی آنکھوں کو سختی سے میچے ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولو، مری نہیں ہو۔ شیر افغان کی آواز پر اس نے باری باری اپنی دونوں آنکھوں کو کھولا۔ اپنے زندہ ہونے کا یقین کر کے اس نے چہرہ موڑ کر دیوار کی طرف دیکھا، جہاں گولی لگنے کا نشان موجود تھا۔ تم نے تو جان ہی نکال دی تھی، ایک دم اس کی زبان سے پھسلا۔ کہا تھا نا تم سے، ڈرو نہیں، ہم عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہوا اس کے سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ ایما کو اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیرت ہوئی تھی، جو تو سے تم پر آ گیا تھا، مگر اس نے چہرے کے تاثرات سے واضح نہیں ہونے دیا۔ ویسے میں تمہارے بھائی کو بھی جانتا ہوں، اس لیے تمہیں اغوا کیا تاکہ تمہیں تمہارے شوہر کی اصلیت بتا سکوں۔ اور یہ لگا ایما کو ایک ہاتھ جھٹکا۔ تم میرے بھائی کو کیسے جانتے ہو؟ میرے خیال سے تم لیاری کی رہنے والی ہو۔ تو یہ کہ میں بھی لیاری میں ہی رہتا ہوں، اکثر تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تھا، جب کبھی تم اسلام آباد سے کراچی آتی تھی اپنی سوتیلی ماں اور بھائی سے ملنے۔ وہ اس کے تاثرات کو بغور دیکھتا ہوا اس پر ایک نیا انکشاف کر گیا۔ ایما حیرت سے اسے سن رہی تھی کہ ماں کے ذکر پر اسے اسپتال میں موجود جویریہ یاد آ گئی۔ ماما، کیا میں اپنی ماما سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، ابھی نہیں، 3 بجے تمہارا شوہر پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دے گا، اس کے بعد تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ کہہ کر اٹھا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ایما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، گلے میں ایک گلٹی سی ابھری کہ تبھی شیر افغان نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ایما سانس روکے اب اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا جویریہ کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں بند کیے آرام کر رہی تھی۔ ان کی حالت کل سے تھوڑی بہتر ہو چکی تھی۔ اذہان نے گہرا سانس لیتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا اور ایما کو کال کرنے لگا۔ وہ صبح سے 2 بار کال کر چکا تھا، لیکن وہ تھی کہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا، بات ہوئی؟ آنکھیں کھولتے ہوئے انہوں نے نحیف سی آواز میں پوچھا۔ نہیں، کال نہیں اٹھا رہی ہیں۔ اس نے نفی میں جواب دیا۔ احتشام کو کال کر کے پوچھو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ جی کرتا ہوں۔ اس بات میں سارے لاتے ہوئے اس نے اب کے بار احتشام کو کال ملائی، جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ ہیلو، اسپیکر سے احتشام کی آواز ہوئی۔ بھائی، آپ بھی کال نہیں اٹھا رہی، آپ کی ان سے بات ہوئی تھی؟ نہیں، آج تو نہیں ہوئی، لیکن تم پریشان مت ہو، میں کرتا ہوں اسے کال۔ جی ٹھیک ہے۔ احتشام کے کہنے پر وہ کچھ پرسکون ہوا اور کال بند کر کے جویریہ کو دیکھنے لگا، جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احتشام بھائی بول رہے ہیں ان کی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی، ابھی وہ سو رہی ہوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ جویریہ کی طبیعت کے باعث اس نے جھوٹ بولا، نہ جانے وہ مطمئن ہوئی یا نہیں، پر خاموشی سے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں کمرے کے ایک کونے پر ٹوٹی ہوئی لڑکیوں
کے سوا اور کچھ موجود نہیں تھا۔ سر پر ایک بلب لٹک رہا تھا اور اس کے نیچے رکھی کرسی جس پر وہ خود کرسی سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی مگر کافی اونچائی پر ہونے کے بعد سورج کی ہلکی پھلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے، اس نے افسردگی سے سوچا۔ شہر افغان اسے آزاد کرنے والا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب جائے تو کہاں جائے۔ احتشام اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے، اسے ہرگز امید نہ تھی۔ اگر وہ خود احتشام کے منہ سے وہ سب نہ سنتی تو کبھی اس گنڈے کی بات پر یقین نہ کرتی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اندر آتے شیر افغان نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ چلو تمہاری واپسی کا وقت آ گیا۔ کیا؟ ہاں اب تم آزاد ہو مگر یہاں تمہارے لیے بہت خطرہ ہے، اس لیے فوراً یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا۔ اس کی رسی کھولتے ہوئے ساتھ ساتھ ہدایات بھی دے رہا تھا۔ پر میں جاؤں گی کہاں؟ بول جی اسلام آباد۔ یہ میموری کارڈ اور یہ پیسے ٹرانسفر کرنے کی رسید رکھو۔ وہاں جا کر پولیس کو ثبوت کے طور پر دے دینا تاکہ تمہارے شوہر کو گرفتار کیا جا سکے۔ اس نے دونوں چیزیں ایما کی جانب بڑھائیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو ایک گنڈا ہو کر اس اجنبی لڑکی کی مدد کر رہا تھا۔ لیکن میں کیسے احتشام کو جیل بھیج سکتی ہوں؟ تو کیا اسے آزاد چھوڑ دو گی تاکہ وہ اگلی بار خود اپنے ہاتھوں سے مار دے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے جبکہ ایما چپ سی ہو گئی۔ چلو باہر ٹیکسی کھڑی ہے، اپنی چادر سے منہ ڈھانپ کر باہر آ جاؤ۔ وہ کہہ کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایما خواب کی سی کیفیت میں چلتے ہوئے اس کے پیچھے آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر اسپتال کی جانب روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر جویریہ اور حسان کے پاس بیٹھ کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی مگر جاتے جاتے انہیں اچھے سے تاکید کر گئی تھی کہ احتشام کا فون آئے تو اسے نہ بتائیں کہ وہ ان سے ملی ہے یا اسلام آباد آ رہی ہے، وہ اسے سرپرائز دے گی۔ لیکن در حقیقت وہ اس کے علم میں آنے سے پہلے جلد از جلد اسلام آباد پہنچنا چاہتی تھی تاکہ پولیس کے ذریعے احتشام کو گرفتار کروا سکے۔ احتشام ایسا کر سکتا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اسلام آباد آنے کے بعد وہ سیدھا نادیہ کے پاس آئی تھی جو یہاں رہتے ہوئے اس کی کافی اچھی دوست بن گئی تھی۔ تمہارے سامنے ہے ریکارڈنگ اور میسیجز، ایما موبائل سے میموری کارڈ نکالتے ہوئے بولی۔ اس میموری کارڈ میں احتشام کے خلاف سارے ثبوت موجود ہیں جسے دیکھنے اور سننے کے بعد نادیہ بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں میں؟ کیا مطلب کیا کروں؟ وہ کڈنیپر بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ احتشام کو جب معلوم ہوگا کہ تم زندہ ہو وہ پھر تمہیں مارنے کی کوشش کرے گا، اور ویسے بھی ہر کوئی اس کڈنیپر کی طرح نہیں ہوتا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے اس نے تمہیں صحیح سلامت کیسے چھوڑ دیا۔ ساری بات جاننے کے بعد نادیہ کو سب سے زیادہ حیرت اسی ایک بات پر ہوئی تھی۔ شاید اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا ہو ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ ایما نے کہتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اسے خود سے زیادہ اپنے بچے کی فکر تھی۔ ویسے تھا کون وہ؟ تم نے نام وام نہیں پوچھا جیسے وہ مجھے بتاتا، اور ویسے بھی اس حال میں نہیں تھی کہ سب پوچھتی۔ وہ جل کر بولی۔ اچھا چلو چھوڑو، ہمیں اب جلد از جلد پولیس کے پاس جانا چاہیے۔ چلو اٹھو۔ نادیہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایما نے ایک نظر اپنے ہاتھ موجود میموری کارڈ پر ڈالی، پھر گہرا سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کرتی پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئی۔ احتشام یہ سب کیسے ہوا؟ آخر کون تھے وہ لوگ؟ کیوں مارا ایما کو انہوں نے؟ ایک ضعیف خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا جو سکتے کی حالت میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آس پڑوس کے لوگ اس وقت احتشام کے گھر پر جمع تھے۔ سب کو ایما کے اغوا ہونے اور مرنے کی خبر مل چکی تھی، جس کے بعد ایک ایک کر کے ہر کوئی اس کے دکھ میں شریک ہونے آ رہا تھا۔ آخر کو یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ بیٹا بس صبر کرنا، جانے اس معصوم سے کیا دشمنی تھی، کتنی پیاری بچی تھی، اور اب تو ماں بھی بننے والی تھی، ایک اور خاتون بولی، جبکہ اپنے ہی گھر سے تھوڑے فاصلے پر گاڑی میں بیٹھی ایما دکھ سے اس تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ کل سے اب تک وہ خود کو بارہ سمجھا چکی تھی مگر اس کا دل کا کیا کرتی جو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتی گاڑی سے اتری، دھیرے دھیرے مضبوط قدم اٹھاتی دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سرپرائز، میں زندہ ہوں۔ احتشام جو سر جھکائے بیٹھا تھا اس آواز پر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ باقی سب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایما تم زندہ ہو؟ خود پر قابو پاتے وہ ایما کی جانب بڑھا مگر کانوں میں پڑتے پولیس سائرن کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگا جو بے تاثر چہرہ لیے کھڑی تھی۔ یو آر انڈر اریسٹ مسٹر احتشام۔ پولیس آفیسر وین سے نکل کر اس کے سامنے آیا۔ کس جرم میں؟ کیا کیا میں نے؟ تمہارے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے، اپنی بیوی کو اغوا کرنے اور اس کو قتل کروانے کے جرم میں۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ آفیسر کی بات پر احتشام نے گھبرا کر ایما کی طرف دیکھا جو اب نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے سب پتہ چل گیا ہے؟ گھر آئے سارے لوگ اب چائے مگوئیاں کھا رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر پاس کھڑی عورت کو دھکا دے کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر تیزی سے اسے قابو کیا۔ چھوڑو مجھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا احتشام؟ ایما نے افسردگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جو مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں کیا؟ مجھے اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دینا چاہیے تھا۔ ساری محنت میری اور کاروبار تم بہن بھائی کا۔ اب جب سچ سامنے آیا تھا تو احتشام نے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا تھا۔ ایما بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یعنی وہ صرف اسے راستے سے نہیں ہٹاتا
بلکہ آگے جا کر اس کے بھائی کو بھی نقصان پہنچاتا۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، میں واپس آؤں گا، یاد رکھنا۔ پولیس وین کی طرف جاتے ہوئے چبا چبا کر بولا۔ سارا پلان الٹا پڑ گیا تھا۔ اسے ایما سے زیادہ شیئر آف گن پر غصہ تھا، جس نے موٹی رقم اس سے وصول کر کے بھی ایما کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی احتشام۔ تم نے تمہارے بچے کا بھی نہیں سوچا۔ پولیس وین کو دور جاتے دیکھ اور زیر لب بڑبڑائی اور کسی کی جانب بھی دیکھ بغیر فوراً وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس دن کے بعد وہ اسلام آباد سے واپس کراچی چلی آئی تھی اور آتے ہی ساری بات احسان کے گوش گزار کر دی تھی۔ البتہ جویریہ کی طبیعت کے باعث انہیں کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا، مگر قسمت میں شاید مزید امتحانات لکھے تھے کہ ایک ہفتے بعد ہی جویریہ کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائی بہن کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہ تھی، لیکن یہی دنیا کا دستور ہے، جو آیا اسے واپس بھی جانا ہے۔ جویریہ کے انتقال کے بعد ایما نے خود کی توجہ کاروبار کی طرف مبذول کر لی تھی۔ احسان بھی کالج سے آنے کے بعد فیکٹری چلا جایا کرتا تھا۔ یہ بھی ایما کی خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابھی سے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے تاکہ پھر کوئی احتشام ان کی آنکھوں میں دھول نہ جھونک سکے۔ اوپر سے اس کی اپنی حالت بھی گرتی جا رہی تھی۔ اسے ڈر لگا تھا کہ نہ جانے وہ اس بچے کو بھی صحیح سلامت دنیا میں لا بھی پائے گی یا نہیں، مگر اس بار اللہ نے اس کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا تھا۔ جب 3 ماہ بعد اس نے اپنی چھوٹی سی جنت کو پہلی بار اپنی باہوں میں لیا تھا، اس کا نرم و ملائم لمس اس کے ہر دکھ پر کسی خوشگوار پھوار کی طرح ثابت ہوا تھا۔ ابھی جنت کو مجھے دو، میں کمرے میں لے جا کر سلا دیتا ہوں۔ احسان سوتی ہوئی جنت کو ایما کی گود سے لیتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، تم اسے کاٹ میں لٹا دو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ ایما کہتی ہوئی لیونگ روم سے نکل کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ احسان آج فیکٹری سے دیر سے گھر آیا تھا اور اب کھانے کے بعد اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ احسان جنت کو اٹھائے اسے ایما کے کمرے میں لے آیا اور کاٹ میں لٹا کر اسے پیار کرتا واپس کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب کھڑکی پر ڈلے پردے کے پیچھے چھپا شخص احسان کے جانے کا یقین کر کے بغیر کوئی چھاپ آواز پیدا کیے کاٹ کے پاس آیا اور جنت کو اپنے بازو اٹھا کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، جو ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ میری شہزادی، پہچانا اپنے پاپا کو؟ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جلدی تم اور تمہاری ماں میرے پاس ہوں گے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ پھر اس کے چہرے کے ایک ایک نگوش کو دیکھنے لگا کہ کمرے کے باہر ہوتی آٹھ پر چوکا اور جنت کو واپس کاٹ میں لٹا کر تیزی سے کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ کون ہے؟ اندر آئی تھی ایما کی نظر اس پر پڑتی ہوئی چلائی۔ اپنی جانب پشت ہونے کے باعث وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا ہوا آپ ہی؟ احسان کی اس کی آواز سنتا فوراً کمرے میں آیا۔ کوئی تھا، میں نے کھڑکی سے جاتے دیکھا ہے، وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ شام کے بعد ایک خوف سا دل میں بیٹھ گیا تھا۔ احسان تیزی سے آگے بڑھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، شاید کوئی نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ رات کے باعث گلی میں سناٹا چھایا تھا۔ ویسے بھی یہ لیاری کا علاقہ تھا، اتنی رات کو یہاں کوئی باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ کھڑکی بند کر کے واپس ایما کے پاس آیا، جو فقط چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اگر نہ آتی تو شاید وہ شخص جنت کو نقصان پہنچا دیتا۔ کوئی نہیں ہے، چلیں آپ جا کر میرے کمرے میں سو جائیں۔ وہ جنت کو کاٹ سے اٹھا کر اس کے پاس آیا اور اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہیں یہ احتشام تو نہیں؟ وہ اپنا خدشہ ظاہر کرنے لگی۔ وہ جیل میں آپ ہی، وہ باہر بھی تو آ سکتا ہے۔ اب کہ احسان خاموش ہو گیا، وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر ایما کی حالت دیکھ کر اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور ہو۔ اب آپ آرام کریں، میں لیونگ روم میں ہی ہوں، کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ وہ اسے اور جنت کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ اسے جنت کے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا تھا، اس لیے وہ آج دوپہر میں مارکیٹ چلی آئی تھی۔ سارا سامان لینے کے بعد وہ اپنی چادر ٹھیک کرتی تیزی سے اپنی گاڑی کے پاس آئی اور سامان پچھلی نشست پر رکھ کر دروازہ بند کرتی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی۔ جنت گھر پر اکیلی تھی، اس لیے اسے جنت کی فکر اور تھی۔ حالانکہ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اس کے بعد سے اس نے پھر کسی کو گھر میں گھستے یا نکلتے نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ جنت جاگ نہ گئی ہو، ورنہ رو رو کر برا حال کر لے گی۔ اس نے سوچتے ہوئے ابھی گاڑی سٹارٹ کی تھی کہ کوئی تیزی سے دروازہ کھلتا اس کی برابر والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ جلدی چلاؤ، گاڑی چلاؤ۔ چہرے پر نقاب لگایا آدمی پستول تھامے ہوئے اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانکتا کر آیا۔ چلو، میری شکل کیا دیکھ لیا؟ وہ جھنجلا کر بولا۔ ایما جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی فوراً سنبھلتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اس رستے پر ڈالو گاڑی، ایک اور حکم جاری ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پستول دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوتی اس بات میں سر ہلانے لگی اور فوراً گاڑی اس کے بتائے ہوئے رستے پر ڈال دی۔ چند منٹ بعد وہ ایک سنسان سڑک پر موجود تھے۔ جب اس آدمی نے گاڑی روکنے کا حکم دیا، بس اب یہاں سے چلے جاؤں گا میں، وہ اب پرسکون سا بولا، جبکہ اس کی آواز پر غور کرتی ایما حیرت سے گویا ہوئی۔ تم وہی کڈنیپر ہو نا؟ ارے واہ چھوری، بڑی اچھی یادداشت ہے، اس نے کہتے ہوئے چہرے کا نقاب ہٹایا۔
ایما خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، سر سے میں ایک یہی تو چہرہ تھا جو اس کے ذہن سے نکل نہیں پایا تھا۔ کیوں بھاگ رہے تھے تم؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، نہ جانے کیوں اپنے سامنے موجود شخص سے اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کچھ لوگ پیچھے لگے تھے۔ ایک بار پھر سکون سے جواب دیا، کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ ہاتھ نہیں کامتے معصوم لوگوں کو قتل کرتے وقت؟ اور چھوری پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور آج تک جن کو مارا ہے وہ بھی کوئی دودھ کے دلہے نہیں تھے بلکہ واجب القتل تھے۔ اس حکومت کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے، اس ملک کی گندگی کو ختم کر رہا ہوں۔ شیرو کن فخر سے اپنے کالر اکڑا کر بولا۔ ایما اسے دیکھ کر رہ گئی، جو اپنے کرتوتوں کو ایسی شان سے بتا رہا تھا کہ گنڈا نہیں ملک کا محافظ ہو۔ شیرو نے پستول جیب میں رکھی اور چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ ویسے چھوڑ یہ بتا، اب مجھ سے شادی کرے گی؟ اب کیا؟ ایما حیرت سے اسے دیکھے گی۔ جس شخص نے چند ماہ پہلے اسے پیسوں کے لیے کڈنیپ کیا تھا، آج اس کے سامنے بیٹھا شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ میں شادی شدہ ایک بچی کی ماں ہوں۔ تو کیا ہوا، میں سنبھال لوں گا تمہارے ساتھ تمہاری بچی کو بھی، اور تم نے کھلا نہیں لیا اپنے شوہر سے؟ ایسے بول رہا تھا جیسے بہت بے تکلفی ہو ان میں۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اور گاڑی سے اترے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ ناگواری سے بولی، حالانکہ شام کے جیل جانے کے بعد ہی اس نے خلا کا کیس بھی دائر کر دیا تھا، مگر اس گنڈے کو بتانا اسے مناسب نہیں لگا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن سوچنا ضرور میری آفر کے بارے میں قسم سے بہت خوش رکھوں گا۔ وہ کہتا ہوا فوراً گاڑی سے باہر نکل گیا، مگر اس کے لفظوں کی بازگشت نے ایما کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ گھر آنے کے بعد بھی شیرو ان کو سوچتی رہی تھی۔ ایک گنڈے کے ساتھ شادی وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ احسان جب گھر آئے تو اس نے آج کا سارا واقعہ بھی اس کے گوش گزار کر دیا۔ کم عمر ہونے کے بعد احسان کو بھی سمجھ نہیں آیا آخر اس معاملے سے کیسے نپٹے۔ وہ ایک گنڈا تھا اور اپنی بات پوری نہ ہونے پر انہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں آپی، ہم ایسا کرتے ہیں کچھ وقت کے لیے یہ جگہ چھوڑ کر کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنی سوچ کے حساب سے حل پیش کیا۔ ہاں چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ایما پھیکا سا مسکرائی اور جنت کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ احسان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے شیر افغان پھر اس سے ٹکرایا نہیں تھا، جس پر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا ایما کو اس سے کوئی ڈر تھا، بلکہ شیر افغان وہ شخص تھا جس نے اس کی اپنے شوہر سے جان بچائی تھی۔ بے شک موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ایما کی کہانی میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا، مگر اس کی شادی کی بات نے ایما کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جیسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچے جا رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، شام سے اس کی خلا ہو چکی تھی۔ اب اس کی ساری توجہ بس جنت اور احسان پر ہی تھی۔ زندگی خوشیوں بھری نہیں، پرسکون سے گزر رہی تھی، اور مزید سکون سے گزر جاتی اگر ایک دن احتشام اس سے نہ ٹکراتا۔ وہ اس وقت اسلام آباد والے گھر پر تھی۔ ایک ہفتے سے وہ تینوں ضروری کام کی وجہ سے اسلام آباد آئے ہوئے تھے، لیکن آج جنت کی طبیعت خرابی کے بعد وہ جلدی گھر کا کام نپٹاتی اب اسپتال کے لیے تیار ہوئی تھی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آج صبح سے ہی جنت کو بخار چڑھا ہوا تھا، جو کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ طبیعت مزید بگڑے، وہ اسپتال جانے کا ارادہ کرتی تیار ہو کر جنت کو لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ رستے میں اس نے احسان کو بھی کال کر دی تھی تاکہ وہ گھر آ جائے تو پریشان نہ ہو۔ خود وہ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے اور دوائیاں لینے کے بعد اب واپس گھر کی طرف روانہ تھی، جب گاڑی چلاتے وقت کوئی سامنے سڑک پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے بر وقت بریک لگایا، اور ورنہ عین ممکن تھا گاڑی سامنے والے شخص سے ٹکرا جاتی۔ پاگل ہو کیا؟ ابھی مر جاتے۔ گاڑی سے نکل کر وہ غصے سے اس نقاب شخص کو دیکھ کر بولی، جب وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے پہچانا نہیں جانے احتشام؟ دو قدم کے فاصلے پر رک کر چہرے سے نقاب ہٹاتا وہ مکروہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا، جبکہ ایما بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے احتشام کو دیکھے گئی۔ چند ماہ پہلے چھایا خوف ایک بار پھر جاگ گیا تھا۔ تم تو جیل میں تھے نا؟ اس کی بات پر احتشام ہنسا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مزید اس کی جانب بڑھا۔ ایما کو اپنے گرد گرد خطرہ محسوس ہوا۔ سنسان سڑک پر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ الٹے قدم پیچھے آنے لگی۔ ہاں، آج ہی جیل سے فرار ہوا تھا، اور قسمت دیکھو رستے میں تم ٹکرا گئیں۔ احتشام کہتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا کسی نے گریبان سے پکڑ کر اسے دور دھکیلا۔ احتشام لڑکھڑا کر پیچھے زمین پر جا گرا۔ تم؟ اپنے سامنے کھڑی شیر افغان کو دیکھ کر اس نے دانت پیسے۔ کتنا بڑا نقصان کروا دیا تھا اس کڈنیپر نے کہ اس کی وجہ سے وہ جیل تک پہنچ گیا تھا۔ ہاں میں، وہی شیر افغان جسے تم نے ایما کو مارنے کے پیسے دیے تھے، اس نے کہتے ہوئے احتشام کو پھر گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا اور ایک زوردار گونسا اس کے چہرے پر مارا، جس سے وہ ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا۔ ایما حیرت و پریشانی سے شیر افغان کو احتشام کو مارتے دیکھ رہی تھی۔ کیا ایسا انسان تھا جو آج دوسری دفعہ اس کی جان بچانے کے لیے نہ صرف اس کے پاس موجود تھا بلکہ اس کے بارے میں سب جانتا بھی تھا، اور ایک وہ تھی جسے اس کا نام بھی آج پتہ چلا تھا، خود شیر افغان کے منہ سے۔ چھوڑ دو اسے شیر افغان، وہ مر جائے گا۔ احتشام کی بری ہوتی حالت دیکھ کر ایما چلائی۔ اس کے منہ اور سر سے خون نکلنے لگا تھا۔
اللہ نے ڈال سی ہو گئی تھی، بلائے گنڈے کے آگے وہ کیا کر سکتا تھا؟ تو بیچارہ پیٹ ہی رہا تھا۔ چھوڑ دو اسے دیکھو پولیس آ گئی ہے۔ دور سے آتی پولیس وین کو دیکھ کر اس نے شیر افغان کا بازو پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور تو بہت شوق ہے نا جیل سے بھاگنے کا۔ پولیس جو احتشام کے جیل سے بھاگنے کے بعد اسے ڈھونڈتے پھر رہی تھی، یوں ان تینوں کو سنسان سڑک پر کھڑا دیکھ کر ان کے پاس آ کر وین رکی، مگر احتشام کو دیکھتے ہی افسر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے آفیسر، یہ گاڑی کے سامنے آ کر میری بیوی سے بدتمیزی کرنے لگا۔ شیر افغان نے صفائی سے جھوٹ بولا، جبکہ اس کی بیوی کہنے پر ایما نے گڑبڑا کر اسے دیکھا جو مزے سے اسے اپنی بیوی بنا گیا تھا۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، اسے ہم سنبھال لیں گے۔ آفیسر کی کہتے ہی اس نے ایما کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں اٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس لیے کہا تھا مجھ سے شادی کر لو، ہر بار تمہاری مدد کے لیے کوئی آئے ضروری نہیں۔ وہ گاڑی کو تھوڑا فاصلے پر لے جا کر روکتے ہوئے بولا۔ یہ سڑک سنسان نہیں تھی، آس پاس سے لوگ گزرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایما نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی اور پھر چہرہ موڑ کر سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ میں ایک لاوارث انسان ہوں ایما، جب سے ہوش سنبھالا خود کو یتیم خانے میں پایا۔ وہاں کی سختی اور بچوں کے ساتھ سلوک دیکھ کر میں 15 سال کی عمر میں وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ جب ظاہر کی دنیا میں آیا تو پیٹ کا دوزخ بننے کے لیے چھوٹی موٹی چوری کرنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے یہ چھوٹی موٹی چوریاں بڑی بڑی واردات میں تبدیل ہو گئیں۔ جانتا ہوں میں ایک گنڈا ہوں، مجھے شوہر کے طور پر قبول کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، مگر… وہ رکا اور ایک گہرا سانس لے کر خود بھی سامنے دیکھنے لگا۔ تمہارے آنے کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ایما، نوکری بھی تلاش کر لیا تاکہ تمہیں اور اپنی جنت کو حلال کی روٹی کھلا سکوں۔ شیر افغان کی بات پر ایما نے چہرہ موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا تو وہ جنت کے نام سے بھی واقف تھا۔ ایسے حیران نہیں ہو، میں مجبور تھا تم پہ نظر رکھنے پر۔ ایما کی حیرانی کو بانٹتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا، تو پھر اس رات بھی آپ تھے جو کھڑکی سے… ہاں میں ہی تھا۔ اس نے اس بات میں سر لاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے رستے پر ڈال دی۔ مزید کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ کھل کر اظہار کرنے والوں میں سے نہیں تھا کہ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا یا چاند تارے توڑ کر لانے جیسے دعوے کرتا۔ جنت کو تھامے ایما الجھی ہوئی سامنے سڑک کو گھور رہی تھی۔ یہ بات درست تھی کہ ایک گنڈے کو شوہر کے طور پر قبول کرنا مشکل تھا، پر ناممکن نہیں۔ وہ ایک تنہا انسان تھا جسے اچھے برے کی تمیز دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اگر اس کے پاس وہ گناہوں سے بھری دنیا کو چھوڑ آتا تو کیا پھر بھی اپنے اس محافظ کو انکار کرنا ٹھیک تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گھری تھی جب گاڑی اس کے گھر کے سامنے جا رکی۔ چند پل گاڑی میں خاموشی چھائی رہی جسے شیر افغان کی آواز نے توڑا۔ میں کل جواب لینے آؤں گا ایما، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ وہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا۔ جب ہاتھ بڑھا کر ایما نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید شیر افغان کو اس دلدل بھری زندگی سے باہر لانے کے لیے اللہ نے اسے چن لیا تھا کہ بر وقت اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو احتشام سے دھوکے کھانے سے پہلے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دی اینڈ۔ چھوٹی سی تھی ویسے اچھی تھی۔ آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔